اگر آپ جادو ٹونا ٹوٹکا سے پریشان ہیں، اگر آپ کسی بھی چیز کے تنگی میں ہیں، اگر آپ قرض میں مبتلا ہیں، اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کے اوپر سے بیماریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، آپ پریشانی میں مبتلا ہے، آپ پہ پریشانی ختم نہیں ہو رہا، آپ کو میں ایک ایسا وظیفہ بتا دے رہا ہوں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو صرف اور صرف اسے کرنے میں 10 سے 15 منٹ لگے گا، اور 15 منٹ کے بعد آپ اس وظیفہ کے بعد، آپ اس عمل کے بعد ہر چیز سے نجات پالیں گے، ہر چیز سے نجات پالیں گے۔ میں آپ کو یہ کہہ دے رہا ہوں، اگرچہ آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد آپ اس عمل کو کرتے ہیں جو 10 منٹ کا عمل ہے، اسے کرنے کے بعد آپ کا جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکلات آپ پہ آ رہی ہے، ہر چیز آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گا۔ مشکلات کو دور کرنے کے لیے کامیابی کو پاس لانے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، اس وظیفہ کو، اس عمل کو آپ نے صرف اور صرف 15 شعبان المعظم کی رات میں آپ نے اسے کرنا ہوگا۔ 15 تاریخ یاد رہے، 14ویں تاریخ کو جو دن گزر کر جو شروع ہوگی، جو رات ہوگی، وہ 15 شعبان المعظم کی رات ہوگی، اور اسی رات میں آپ کو اس وظیفہ کو، اس عمل کو کرنا ہوگا۔ کرنا بہت ہی زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ آسان ہے، نایاب ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہوگا، اتنا زیادہ آسان ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس میں پڑھنا بھی زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ نے صرف اور صرف آپ نے کرنا کیا ہے، اچھے اور سچے نیت کے ساتھ، اچھے دل سے، آپ کے دل میں جو بھی وہم و گمان، دشمنی، بغاوتیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ پہلے آپ نکال کر سائڈ کر دیں۔ دل سے ہر چیز نکال کر سائڈ کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہوگا، اس وظیفہ کو پڑھنا ہوگا۔ یاد رہے، ہر چیز دل سے نکالنے کے بعد اللہ عز و جل پہ آپ کو یقین ہونا لازمی ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، آپ پڑھنے ہیں، تب جا کر کے آپ کا ایک کام ہوگا۔ آپ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ آپ یہ دل میں یہ بھی گمان کر لیتے کہ ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، ہاں نہ کی طرف آپ چلے جاتے ہیں، تب بھی آپ کا کام نہیں ہوگا۔ آپ نے کام نکالوانا ہے، آپ کا کام بنوانا ہے، تو آپ کے دل میں پختہ ارادہ کرنا ہوگا کہ اللہ ہی ہے جو دینے والا ہے، اللہ ہی ہے تمام تر جہاں کو بنانے والا ہے، بس وہی دے گا، اسی سے ہمیں لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے دل میں پہلے سوچ لے، اس کے بعد آپ اللہ کی طرف ایک ایمان کو کر لے، اس کے بعد اس وظائف کو پڑھنا کیا ہوگا، آپ اچھے سے اخلاص و للہیت کے ساتھ دل کو پاک و صاف کر کے آپ نے کرنا ہے کہ صرف اور صرف ایک تسبیح یعنی 100 دانے 100 مرتبہ آپ نے گننا ہوگا، کاؤنٹ کرنا ہوگا۔ آپ کو جو بھی استغفار پڑھنا ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، آپ استغفار پڑھیں 100 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ، 100 ٹائمز۔ 100 مرتبہ آپ جیسے ہی استغفار پڑھ لیے، جو بھی آپ کو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 100 مرتبہ جیسے بھی آپ چاہیں پڑھ لیں، 100 مرتبہ دم خلوص و للہیت کے ساتھ، ایک دم پختہ ایمان، پختگی کے ساتھ آپ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا، آپ کو پڑھنے کے بعد آپ اسے کیا کریں، جیسے آپ کا مکمل طور پہ پڑھائی کر لیے، آپ کو صرف اور صرف کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ عز و جل کے بارگاہ میں ہاتھ کو پھیلا دینا ہے اور دعا کرنا ہے۔ دم آپ ایسا لگنا چاہیے، آپ جب یہ وظیفہ پڑھے، ایک میں بات بتا دے رہا ہوں، جب آپ یہ عمل کریں، جب وہ آپ یہ وظیفہ پڑھے، اس وقت آپ کے دل صاف سکون ہونے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہونا چاہیے، آپ کو ایسا لگنا چاہیے کہ میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں مجرم ہوں۔ آپ مجرم کی طرف بیہیو کریں اللہ عز و جل کے سامنے، آپ کو لگے کہ میں مجرم ہوں، ٹھیک ہے، آپ مجرم کی طرح آپ روئے، گریا کرے، چیخے چلائے، ایسا نہیں کہ چیخے چلائے پورے محلہ کے جمع کر رہے ہیں، نہیں، آپ روئے، گریا کرے اللہ عز و جل کے سامنے کہ میں مجرم ہوں، میں مجرم ہوں۔ مجرم کی طرح آپ مجرم طرف بیہیو کرتے ہوئے آپ نے 100 دانے پڑھنا ہے استغفار کے، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا ہے اپنے لیے، ساری امتی کے لیے، تمام تر دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے، اور اس میں ایک اور بھی بات بتا دوں، آپ کا جو دشمن ہے آپ نے اس کے لیے بھی دعا کرنا ہے۔ جو دعا آپ اپنے لیے کریں گے، وہی دعا دشمن کے لیے بھی آپ نے کرنا ہوگا۔
یعنی کہ عافیت کی دعا جو آپ اپنے لیے کریں گے، للہیت کی دعا جو آپ اپنے لیے کریں گے، وہی دعا آپ نے دشمن کے لیے بھی کرنا ہے، آپ نے تمام تر امت کے لیے بھی، آس پڑوس کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، اہل و عیال کے لیے بھی، اور اپنے دشمن کو بھی آپ اس دعا میں نہیں بھولنا ہے۔ انشاءاللہ یقین کامل کے ساتھ آپ اس دعا کو کرتے ہیں، اللہ عز و جل آپ کی دعا کو قبول کرے گا، اور آپ جو دعا مانگیں گے، جو آپ کہیں گے کہ میں مشکل میں ہوں، پریشان میں ہوں، قرض میں ہوں، ہر چیز کا حل اللہ عز و جل نکال دے گا، ہر چیز کا ایک راستہ بنا دے گا، جس سے آپ اس دلدل میں جو پھنسے ہوئے تھے اس سے آپ نکل کر آ جائیں گے۔ تو اللہ پہ یقین رکھیے، اور اس وظائف کو آپ نے شب برات کے رات میں یعنی 14ویں تاریخ کو دن گزرنے کے بعد جو 15ویں شب کی رات ہوگی، اس میں آپ اس وظیفہ کو کریں، اس عمل کو پڑھیں، بہت زیادہ آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ پسند آئے تو لائک کیجیے، نہیں تو ڈس لائک کیجیے، ویڈیو کو زیادہ شیئر کر دیجیے، ثواب صدقہ جاری سمجھ کر، تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس ویڈیو کو یہ بھی ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔